خداوند یسوع المسیح میں عزیزو، شالوم علیکم خاورین، بارخ یاشوا ہامشخ، آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع المسیح مبارک ہے۔ میرا نام پاسٹر آفتاب انور ہے اور میرا تعلق مسیحانک کانگریگیشن پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، بائبل مقدس کے ساتھ جڑے رہیں اور خداوند یسوع المسیح میں بنے رہیں۔ آمین۔ جتنے مقدس ابراہم کے قدوس و برحق واحد خالق یہوہ ہمارے خدا کو عزیز رکھتے ہیں، ان کے لیے کائمی برکت۔ یبرخہ یاوے و یش مریخہ، برکت دے تجھے یاوے اور محفوظ رکھے تجھے۔ یار یاوے پناہ لیخہ وی یخونخہ، چمکائے یاوے اپنا چہرہ تجھ پر اور مہربان ہو تجھ پر۔ یسا یاوے پناہ لیخہ، متوجہ کرے یاوے چہرہ اپنا تیری طرف۔ و یسیم لخا شالوم، اور بخشے تجھے شالوم۔ بارخ یاشوا ہامشخ۔ عبرانیوں کے نام خط پولوس رسول ہی نے لکھا۔ عبرانیوں کے خط اور مقدس پولوس میں ملان۔ عزیزو، آج عبرانیوں کے نام خط پولوس رسول ہی نے لکھا کے عنوان پر یہ دوسری ویڈیو ہے، یعنی حصہ دوئم ہے۔ اس موضوع پر پہلی ویڈیو میں ہم نے عبرانیوں کے خط کے بارے میں 4 شہادتیں پیش کی تھی۔ نمبر 1، کلیسیائی تاریخی شہادت۔ نمبر 2، رسولوں اور یروشلم کی کلیسیا کی شہادت۔ نمبر 3، عبرانیوں کے خط کے متن کی شہادتیں، جن میں شامل تھی عبرانیوں کے خط کا اختتامیہ پولوس رسول ہی کا ہے۔ عبرانیوں کا خط ہمیشہ پولوس کے 14 غیر متنازع خطوط میں شامل رہا ہے۔ نجات ایمان سے ہے کی تعلیم پولوس رسول کے خطوط میں مشترک ہے۔ خداوند یسوع المسیح ہی آسمان سے اترا اور آسمان پر چڑھا اور کائنات کا مبدا یعنی سر، مجموعہ اور ہماری نجات کا بانی ہے کی تعلیم پولوس رسول کے تمام خطوط میں مشترک ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، یہ میں نے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی ہیں جو ہم نے پچھلی سٹڈی میں، پہلی ویڈیو میں، جو عبرانیوں کے نام خط پولوس رسول ہی نے لکھا کے موضوع پر ہم نے آپ کے سامنے بائبل مقدس کے مطابق پیش کی۔ آج ہم دوسری ویڈیو میں جو ہے تقریباً ہمارے پاس 20 پوائنٹس ہیں جو سٹڈی کریں گے۔ آج ہم پولوس رسول کے عبرانیوں کے نام خط پر چند بنیادی سوالات اٹھاتے ہوئے متن کی مزید شہادتوں پر غور کریں گے۔ یعنی جو خط کی تحریر ہے اس میں جو شہادتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ خط واقعی پولوس رسول نے لکھا ہے اور خط 100% الہامی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا پولوس رسول یا 12 رسولوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہیکل، 2 کہانتوں اور ناصری ایمان کا اس قدر پیچیدہ، مفصل اور فیصلہ کن تجزیہ پیش کر سکتا ہے؟ عزیزو، پہلا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو عبرانیوں کے نام پولوس رسول کے خط کو پولوس رسول کا نہیں مانتے اور اسے اس خط کو غیر الہامی مانتے ہیں۔ میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ آج تک ویسے جتنے ہم نے سوال کیے کبھی کسی کا جواب تو نہیں آیا، تو آج یہ بھی چند سوالات ہیں جن میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا
پالوس رسول اور 12 رسولوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہیکل، 2 کہانتوں اور ناصری ایمان کا اس قدر پیچیدہ، مفصل اور فیصلہ کن تجزیہ پیش کر سکتا ہے جو عبرانیوں کے نام خط میں موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر بالفرض عبرانیوں کے نام خط پالوس رسول نے نہیں لکھا تو وہ دوسرا شخص کون ہے جو ہیکل، 2 کہانتوں اور ناصری ایمان کا اس قدر پیچیدہ، مفصل اور فیصلہ کن تجزیہ پیش کر سکتا ہے؟ جواب ہے کوئی دوسرا نہیں۔ تیسرا سوال ہے، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ عبرانیوں کے نام خط اور ڈیڈ سی سکرولز، جسے اردو میں بحر القائل کے صحائف کہتے ہیں، میں سے ملنے والے ملک صدق کے صحائف کا فیصلہ ایک ہی ہے؟ بات کو ذرا مہربانی سے سمجھ لیں، دوبارہ سن لیں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور ڈیڈ سی سکرول سے ملک صدق کے بارے میں ملنے والے صحائف کا ایک ہی فیصلہ ہے؟ یعنی جو ڈیڈ سی سکرولز میں ملا ہے وہ بھی وہی کہہ رہا ہے جو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ملک صدق کون ہے؟ کیونکہ ڈیڈ سی سکرولز اور عبرانیوں کا خط ملک صدق کی کہانت پر 100% متفق ہیں، یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ملک صدق پر تعلیم کی تصحیح کا ثبوت ہے۔ میں عزیزو یہ کہہ رہا ہوں کہ عبرانیوں کے خط میں جو ملک صدق کی کہانت کی بات کی گئی ہے اور اس کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے، جس کے بارے میں ہم جیسے یہ سٹڈی آگے بڑھتی جائے گی ہم تفصیلاً اس کی سٹڈی کریں گے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عبرانیوں کا خط اور ملک صدق کی کہانت پر ڈیڈ سی سکرولز ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ اتفاق ہے؟ جواب ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، تمام اسکالرز اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ یہ خط ناصری علم الہی میں ایک شاہکار یعنی ماسٹر پیس، اور دوسرے الفاظ میں عبرانیوں کے نام خط ناصری علم الہی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری، اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو پانچویں بات یہ ہے، اس بات پر بھی کلیسیائی علماء کا اتفاق رائے ہے کہ مشرق و مغرب میں شروع دن ہی سے عبرانیوں کے نام خط پالوس رسول ہی کا خط ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مشرق و مغرب کی جو پہلی صدیوں کی تاریخ ہے جو بعد از مسیح کی، اس میں یہ واضح طور پہ شروع ہی سے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط جو ہے وہ پالوس رسول ہی کا کہا گیا ہے اور لکھا گیا ہے۔ بارو کے شامشک۔ چھٹی بات، یہاں تک کہ ریفارمیشن ایج یعنی 16ویں صدی تک عبرانیوں کے نام خط کلیسیا میں اتفاق رائے سے پالوس رسول ہی کا مانا جاتا رہا ہے اور آج تک مانا جاتا ہے۔ یعنی ریفارمیشن ایج جو جہاں پہ خداوند یسوع المسیح کے مقدسین نے ریفارمیشن کچھ کی، تو اس ریفارمیشن ایج تک یعنی 16ویں صدی تک بھی عبرانیوں کے نام خط جو ہے وہ کلیسیا میں اتفاق رائے سے پالوس رسول ہی کا مانا جاتا رہا ہے اور آج تک مانا جاتا ہے۔ ساتویں بات ہے، عبرانیوں کے خط کا مصنف یقینی طور پر اسرائیلی اور ایمان کی روح سے ناصری یہودی یعنی مسیانک جیو ہے۔
7ویں بات پہ ذرا دوبارہ غور کر لیں. عبرانیوں کے خط کا مصنف یقینی طور پر اسرائیلی اور ایمان کی روح سے ناصری یہودی یعنی مسیانک جیو ہے. اور 8واں پوائنٹ ہے عبرانیوں کے نام خط کا مصنف خطوط لکھنے کا عادی ہے اور خط لکھتے ہوئے با اختیار ہے، کیونکہ عبرانیوں کے نام خط ایک مشاق لکھاری کی تحریر ہے. اور 9ویں بات یہ ہے مزید یہ کہ جن کو وہ خط لکھا جا رہا ہے وہ مصنف سے واقف ہیں. مزید یہ کہ جن کو وہ خط لکھ رہا ہے وہ مصنف سے واقف ہیں. 10ویں بات کیا ہے عبرانیوں کے نام خط کا مصنف پہلی صدی کی اسرائیلی ہیکل کے طریق و رسومات اور لاوی اور ملک صدق کی کہانتوں اور ان کے بنیادی حیثیتوں اور اہداف سے بخوبی واقف ہے. عبرانیوں کے نام خط کا مصنف پہلی صدی کی اسرائیلی ہیکل کے طریق و رسومات اور لاوی اور ملک صدق کی کہانتوں اور ان کی بنیادی حیثیتوں اور اہداف سے بخوبی واقف ہے. 11واں پوائنٹ جی عبرانیوں کے نام خط کا مصنف اسرائیلی علم التشریح و تفسیر کا ماہر ہے. 12واں پوائنٹ ہے کلیسیائی تاریخ کے مزید بڑے ناموں میں سیرل، ایتھنیشیس اور کونسل آف لودیسیا، یہ کونسل آف لودیسیا جو ہے وہ 364 یہ اس کا دور اس کا یہ ایک سال جو ہے وہ 363 سے 364 بعد از مسیح میں یہ منعقد ہوئی. اور کونسل آف لودیسیا بھی عبرانیوں کے نام خط کو پالوس رسول ہی کا مانتے ہیں. چیسٹر بیٹی پیپائرس جس کا تعلق 200 بعد از مسیح سے ہے میں بھی عبرانیوں کا خط پالوس رسول کے خطوط میں ہی ہے. اور 13ویں بات ہے جی پالوس رسول کے انداز تحریر کا ایک خاص نشان یہ بھی ہے کہ پالوس رسول پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں ایمان، امید اور محبت کا علم الہی پیش کرتا ہے. اور یہی بات پالوس رسول عبرانیوں کے نام خط میں دہراتا ہے. یہ ذرا پوائنٹ دوبارہ سن لیں 13واں پالوس رسول کے انداز تحریر کا ایک خاص نشان یہ بھی ہے کہ پالوس رسول پہلا کرنتھیوں 13 باب اور 13ویں آیت میں ایمان، امید اور محبت کا علم الہی پیش کرتا ہے. ذرا پڑھ دیجیے گا جی. غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے. عبرانیوں تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں. اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. ہاللیلویا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 13 میں جو تعلیم علم الہی کی پالوس رسول دے رہا ہے، ایمان، امید اور محبت کی، بالکل وہی تعلیم جو ہے وہ عبرانیوں 10 باب اس کی 22 سے لے کر 25 آیت تک پالوس رسول اس بات کو دہراتا ہے. 14واں پوائنٹ ہے پالوس رسول اکثر جنہیں خط لکھتا ہے ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہے اور صاف دلی کی بات کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں فلیمون پہلا باب 22 آیت،
اس کے سوا میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ تیار کر، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کے وسیلے سے تمہیں بخشا جاؤں گا۔ ہاللویا۔ اس کے ساتھ دیکھیں جی پہلا تھسلنیکیوں اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے۔ ہاللویا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ حوالہ ہم نے پڑھا تھا پہلا تسلنیکیوں پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ اس کے بعد دوبارہ پہلا تسلنیکیوں 5 باب اور 25 آیت۔ اے بھائیو ہمارے واسطے دعا کرو۔ آئے بھائیو ہمارے واسطے دعا کرو۔ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پالوس رسول اپنے خطوط میں اکثر جس کلیسیا کو خط لکھ رہا ہوتا ہے ان سے یہ درخواست کرتا ہے کہ ہمارے واسطے دعا کرے۔ اس کے لیے ہم نے فلیمون سے ایک حوالہ پڑھا، پھر تسلنیکیوں سے پڑھا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کلسیوں 4 باب 3 آیت۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں۔ ہاللویا۔ ہمارے واسطے بھی دعا کیا کرو۔ اچھا، اس کے بعد صاف دلی 2 باتیں ہیں باقی تمام باتوں میں، کہ پالوس رسول جب کسی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو اس کلیسیا سے درخواست کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ پھر پالوس رسول کلیسیاؤں کو یہ بھی لکھتا ہے اپنے اپنے خطوط میں کہ صاف دلی کی بات کرتا ہے۔ تو آپ اس پر دیکھیں پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی، چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے تھے۔ ہاللویا۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں مال 23 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی، چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے تھے۔ ہاللویا۔ عبرانیوں 13 باب 18 اور 19 آیت۔ ہمارے واسطے دعا کرو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہاللویا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں پھر عبرانیوں کے خط میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے کہ ہمارے واسطے دعا کرو، اور یہ بات کہ ہمارا دل صاف ہے۔ تو جو انداز تحریر ہے خطوط کا وہ خود بولتا ہے کہ کس نے یہ خطوط لکھے ہیں، اور ان میں عبرانیوں کا خط جو ہے وہ بھی خود بول رہا ہے۔ عبرانیوں کے خط کی تحریر، عبرانیوں کے خط کا متن، عبرانیوں کے خط کی زبان یہ بات خود بیان کر رہی ہے کہ لکھنے والا پالوس رسول کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں 15ویں بات کیا ہے، 15ویں شہادت کیا ہے۔ پالوس رسول تیموتھیوس کے ساتھ عبرانیوں کی کلیسیا میں جانا چاہتا ہے۔ پالوس رسول جس کلیسیا کو خط لکھتا ہے عموماً ان کے پاس جانے کا اظہار کرتا ہے۔ پالوس رسول کے خطوط میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالوس رسول جب کہیں جانا چاہتا ہے تو اپنے خطوط میں اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس کلیسیا میں آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں فلیمون پہلا باب 22 آیت۔ اس کے سوا میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ تیار کر، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کے وسیلے سے تمہیں بخشا جاؤں گا۔ ہاں جی، رومیوں پہلا باب 10 سے 12 آیات تک۔ اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخرکار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں، تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ، غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے۔ ہاللویا۔ عبرانیوں 13 باب 18 اور 19 2 آیات، اس میں ذرا آپ غور کیجئے گا زبان پہ۔ ہمارے واسطے دعا کرو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ کام کرنے کی اس لیے اور بھی نصیحت کرتا ہوں کہ میں جلد تمہارے پاس پھر آنے پاؤں۔ ہاللویا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری باتیں
کامن ہے, زبان کامن ہے, متن جو ہے وہ کامن ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ یہ کس کا انداز تحریر ہے, اور یہ انداز تحریر جو ہے وہ پالوس رسول کا ہے. عبرانیوں کے خط کے بارے میں ہمارے پاس گواہوں کا ایک بڑا بادل ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عبرانیوں کے نام خط جو ہے وہ پالوس رسول ہی نے لکھا ہے, اور عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھا ہے. ایک اور والا عبرانیوں میں دیکھیں 13 باب 23 ہے. تم کو واضح ہو کہ ہمارا بھائی تimotheus رہا ہو گیا ہے. اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا. ہاں جی, پھر ملنے کی بات ہے. تو جو 15 پوائنٹ ہم دیکھ رہے تھے, 15واں پوائنٹ, اس میں یہ دیکھ رہے تھے کہ پالوس رسول بار بار اپنے خطوط میں جس کلیسیا کو خط لکھتا ہے ان سے ملنے کی بھی بات کرتا ہے. معاف کیجیے گا جی. سولہواں پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں. پالوس رسول نے خوشخبری پہلے براہ راست خداوند سے سنی. پہلے خداوند یسوع مسیح نے براہ راست پالوس رسول پہ ظاہر ہو کے اسے خوشخبری دی, اور پھر اس کا ثبوت پالوس رسول نے رسولوں سے پایا. جب بعد میں پالوس رسول جو ہے, جو ربائی شاؤل ہیں, راو شاؤل ہیں, وہ یروشلم میں گئے تو رسولوں سے بھی اس گواہی کا ثبوت پایا جو پہلے انہوں نے خداوند سے سنی تھی. اعمال 9 باب 3 سے 5ویں آیات تک. جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا, اور وہ زمین پر گر پڑا, اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس نے پوچھا, اے خداوند تو کون ہے؟ ہاللیلویا. تو پہلی خوشخبری جو ہے وہ پالوس رسول نے خداوند سے سنی, یعنی خداوند یسوع مسیح سے سنی, جسے عبرانی میں یاشوا ہامشخ کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ ایک اور والا, گلتیوں پہلا باب 11 اور 12 2 آیات. اے بھائیو, میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں, کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی, بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا. ہاللیلویا. آپ دیکھیں عبرانیوں 2:1 سے لے کر 4 آیت تک. اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے, تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں. ہاللیلویا. عبرانیوں 2 باب 1 سے 4 آیت تک. اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے, تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں. کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا, جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا, تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں, جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا. ہاں جی, دونوں باتوں کا ذکر پالوس رسول عبرانیوں کے خط میں کر رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوا, خداوند سے سنا, اور پھر جب رسولوں کو ملے پالوس رسول تو اس وقت اسی گواہی کا ثبوت ان سے پایا. ہاللیلویا. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے, اس کا متن خود یہ بول کے بتا رہا ہے کہ ربائی شاؤل نے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط لکھا ہے. اور یہ جو ابھی اسٹڈی مطالعہ شروع ہوا ہے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے خط پر, یہ تو ابھی شروعات ہے, اور اس پہ ابھی بہت ساری باتیں ہونا باقی ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے. اچھا, 17واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط لازمی طور پہ 70 بعد از مسیح میں یروشلم کی بربادی سے پہلے لکھا گیا. عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط لازمی طور پر 70 بعد از مسیح میں یروشلم کی بربادی سے پہلے لکھا گیا, یعنی 70 AD سے پہلے عبرانیوں کے نام خط لکھا گیا. اس بات پر متفق ہیں
جو بائبل سکالرز ہیں اس بات پر متفق ہیں، ببلیکل سکالرز. ان میں ایک نام ہے بوسنیج، اور اس کے بعد ل افنیٹ، بو سوبر، ہوم، بیکسٹر، پیرسن، لارڈنر، ٹوملن، مل، اور مزید کئی. اب بات یہ ہے نا کہ یہ اردو کے نام نہیں ہیں، اس میں دوسری قوموں سے جو ببلیکل سکالرز ہیں ان کے نام ہیں. تو یہ نام ہم نے پہلے نہیں سنے ہوئے اور ذرا مشکل ہے، لیکن یہ نام تاریخ میں موجود ہے. اور یہ جو نام ہے یہ ماڈرن ہسٹری کے نام ہے. لوگ سمجھتے ہیں ماڈرن ہسٹری، بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو قدیمی تاریخ ہے وہ سچائی کے زیادہ قریب ہے، اور جو ماڈرن ہسٹری ہے وہ 2000 سال کے بعد کی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس بات پہ آپ نے زیادہ یقین کرنا ہے. بہرحال ماڈرن ہسٹری میں بھی یہ نام ہے جو یہ بات مانتے ہیں کہ یہ خط جو ہے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، یہ یروشلم کی بربادی یعنی 70 AD سے پہلے لکھا گیا ہے، کیونکہ خط کے لکھے جانے کے وقت ہیکل میں قربانیاں بدستور جاری ہیں. جب یہ خط لکھا گیا عبرانیوں کے نام پالوس رسول مقدس ربائی شاول یہ خط تحریر کر رہے تھے، تو اس وقت ہیکل موجود تھا، ہیکل میں قربانیاں بھی موجود تھیں. کیسے پتہ چلتا ہے؟ عبرانیوں 8 باب اور اس کی 4 آیت. اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزرانے والے موجود ہیں. ہاں، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزراننے والے موجود ہیں. یہ جو ملک صدق کے بارے میں کہا ہے کہ اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، یہ اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ وہ لاوی کا کاہن نہیں ہے، اور لاوی کے اندر کی کہانت یعنی لاوی کا جو ہیکل ہے اس کے اندر کی کہانت وہ خداوند یسوع المسیح کی نہیں ہے، کیونکہ لاوی کی جو کہانت ہے وہ عکس کی کہانت ہے، اور اگر عکس موجود ہے تو عکس کا اصل موجود ہونا لازم ہوتا ہے. تو خداوند یسوع المسیح کی جو کہانت ہے وہ اصل کی کہانت ہے اور عکس کی کہانت نہیں ہے. یہ بات یہاں پر بیان کی گئی ہے. اور عبرانیوں 13 باب 11 آیت بھی دیکھیں. کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کی کفارے کے واسطے لے جاتا ہے، ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں. ہاں جی، تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے عبرانیوں کے خاطی سے کہ ہیکل کی جو قربانیاں ہیں وہ بدستور ہو رہی ہیں جب یہ عبرانیوں کے نام خط لکھا گیا ہے. یہ خط خاص طور پر عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا جو یروشلم میں موجود ہے. اور ابھی 18ویں بات، عبرانیوں کے نام خط میں جو ایجوکیشنل سورسز استعمال کیے گئے ہیں یعنی جو ریفرنسز استعمال کیے گئے ہیں، جو جتنے بھی سورسز استعمال ہوئے ہیں وہ خالصتاً اسرائیلی اور یہودی ہیں. دوسرے الفاظ میں عبرانیوں کے نام خط کا پس منظر اور تحریر خالصتاً یہودی اور با اختیار ہے. 19ویں بات، پالوس رسول کے کرنتھیوں کے نام خط، پہلا کرنتھیوں 10 باب 1 آیت سے لے کر 22 آیت تک، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا کرنتھیوں 10 باب 1 آیت سے لے کر 22 آیت تک
جو اسرائیلی تشریحی اصول استعمال کیا گیا ہے وہ تشریحی اصول پولوس رسول کے عبرانیوں کے نام خط میں استعمال کیا گیا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریر کے جو ہے وہ خواص کے ہیں، اور تحریر جو کی گئی ہے اس تحریر میں ایک تو یہ ہے کہ سارا کا سارا یہودی تھاٹ ہے اور اسرائیلی تھاٹ ہے، اور جو وہاں پر مانا جاتا تھا اس کو سامنے رکھ کے تو جو ناصری تعلیم ہے اس کے بارے میں پالوس رسول بتا رہے ہیں. دوسرے الفاظ میں عبرانیوں کے نام خط کا پس منظر اور تحریر خالصتاً یہودی اور با اختیار ہے. اور اس کی جو تشریح ہے، تشریحی اصول جو ہے وہ تحریر کا جو پہلا کرنتھیوں 10 باب 1 سے 22ویں آیت تک اپنایا گیا ہے، وہی اسرائیلی تشریحی اصول جو ہے وہ عبرانیوں کے نام خط میں استعمال کیا گیا ہے. 20ویں بات ہے، پولوس رسول خداوند یسوع المسیح کو یہوہ مجسم مانتا ہے. 20ویں بات کیا ہے؟ پولوس رسول خداوند یسوع المسیح کو یہوہ مجسم مانتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں یوئیل 22 باب اور اس کی 32ویں آیت. اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ صہیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے. اچھا، یوئیل 22 باب اور اس کی 32ویں آیت کو اگر آپ عبرانی میں پڑھیں تو جس نام کا ترجمہ خداوند کیا گیا ہے وہ وہاں پہ لکھا ہے یہوہ. تو یہ جو لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، تو اصل متن میں ہمارے پاس تو ترجمہ ہے، اصل متن میں جو عبرانی کا متن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہوہ کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. تو یرمیہ 9 باب 24 آیت میں یہ بات پھر دوبارہ لکھی ہے. لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے. ہاللیلویہ. یسایہ 40 باب 13 آیت. کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ ہاللیلویہ. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یوئیل نبی کی معرفت جو کہا گیا کہ جو یہوہ کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، اس بات کو رومیو 10 باب 13 آیت میں پالوس رسول نے کوٹ کیا، یعنی اس کا اقتباس کیا. جی کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. ہاں جی، یہ کہاں لکھا؟ رومیو 10 باب اور اس کی 13 آیت پہ. اچھا، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 31ویں آیت میں دیکھیں پالوس رسول نے یہ پھر لکھا ہے. تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے. ہاللیلویہ. پہلا کرنتھیوں 2 باب 16 آیت. خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے. ہاللیلویہ. عبرانیوں پہلا باب 12 آیت. تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے. ہاللیلویہ. عبرانیوں 13 باب 8 آیت. یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. اچھا، اب اس میں بات یہ ہے کہ پالوس رسول نے عبرانیوں 13 باب 8 آیت میں لکھا کہ یسوع مسیح کل اور آج اور ابد تک یکساں ہے. اور پھر اس سے پہلے پالوس رسول نے رومیو 10 باب 13 آیت میں لکھا کہ جو کوئی یہوہ کا نام لے گا نجات پائے گا. اور رومیو کے حوالے سے پہلے ہم نے یوئیل نبی کی معرفت
جو کلام کیا گیا اس میں ہم نے دیکھا کہ 22 باب 32 آیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو کوئی یہوہ کا نام لے گا نجات پائے گا. تو اب یہ ہے کہ یہوہ کے علاوہ کوئی اور کل آج اور ابد تک یکساں نہیں ہے. تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس راو شاول جسے ہم اردو میں پالوس رسول کہتے ہیں وہ یسوع کو یہوہ مجسم مانتے تھے اور لفظ یسوع کے معنی بھی یہی ہیں کہ یہوہ نجات دہندہ ہے. تو ہمارے پاس پوری بائبل مقدس ہے, متن کے شواہد موجود ہے کہ پالوس رسول یسوع کو یہوہ مجسم مانتے تھے اور یہی انہوں نے تحریر کیا اور اسی کے بارے میں انہوں نے تناخ سے کئی ایک اقتباسات کیے. تو جب گواہوں کا اتنا بڑا بادل ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں کوئی عذر باقی نہیں رہتا اور ہمیں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ عبرانیوں کے نام جو خط لکھا گیا ہے وہ پالوس رسول ہی نے لکھا ہے اور عبرانیوں کے نام جو خط ہے اس کا جو علم الہی ہے وہ 100% الہامی ہے. یہ سٹڈی یہ مطالعہ ابھی جاری ہے اور ابھی بہت ساری باتوں کا ہم عبرانیوں کے نام خط سے اس کے متن سے مطالعہ کریں گے اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا, خداوند یسوع المسیح میں بنے رہیے گا, بائبل مقدس کے ساتھ جڑے رہیے گا. خداوند یسوع المسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج کے لیے اتنا. یاشوع ہمشہ کے نام سے